لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر ہم پیش ہیں جناب جاوید بخاری صاحب کے ساتھ۔ جاوید صاحب، جب آپ بات کرتے ہیں طیب بخاری صاحب کی یا اپنے گھر کی یا اپنی والدہ کی تو یا اپنی بہن کی، تو اس پورے قصے میں والد صاحب پاکستان جو آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا کیا؟ والد صاحب نے والد صاحب عزیز سلام بخاری صاحب نے، والد صاحب جو ان ہے کی تعلیم کیا تھی؟ صرف میٹریکولیٹ تھے ادھر الہ آباد میں، میرے خیال میں گونڈا ڈسٹرکٹ کے گونڈا۔ وہ انہوں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، مگر ان کے اندر ایک، جب الہ آباد میں تھے، ایک جذبہ تھا لوگوں کو مدد کرنے کے لیے۔ مثلاً الہ آباد میں ان کے ایک دوست تھے جن کی دکان نہیں چلتی تھی، تو یہ اپنا جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، ایک پیسے ان سے نہیں لیے اور بتاتے تھے یہ کرو یہ کرو کرو، تو دکان چلنے لگی۔ تو اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ وہ بامبے آئے تو مجتبیٰ صاحب سے ان کا انٹریکشن جو ہوا، پروفیسر مجتبیٰ، وہ ایک پروگریسو رائٹرس میں تھے، نون تھے اس زمانے کے، تو کچھ وہ ہیو ناٹس کے، غریبوں کے ایک درد کہ بے سہارا بے پہنچ لوگوں، ہاں، کہ وہ بہتر ہوں ان کی زندگی، وہ تھے۔ پھر یہ کہ جب یہاں آئے تو ایک ٹریڈ یونین تھی کے پی ٹی کی وغیرہ کی، اس میں کچھ دن رہے، پھر میں خیال سے گرفتار ہو گئے تھے۔ پھر وہ ہاشم رضا صاحب جو ہیں، گرفتار کیوں ہوئے تھے؟ پتہ نہیں، اب یہ کوئی یونین میں کچھ اپنا شور گل مچایا ہوگا جو بھی ہے۔ تو اس وقت کمشنر تھے ہاشم رضا صاحب جو تھے، خود بڑے شاعر اور ادیب اور مطلب بڑے انلائٹنڈ فیملیز میں سے تھے جو پاکستان سے بیوروکریٹس آئے تھے۔ تو انہوں نے ان کا کیس ویس سنا جو بھی ہے، بہرحال انہوں نے کہا بھائی جائیے، آپ کو چھوڑتے ہیں، آئندہ ایسے کام مت کیجیے گا مطلب ایسے ایک فریولس سا وہ کر کے وہ کر دیا۔ پھر میرا خیال ہے اب جو یاد آتا ہے صحیح کیا ہے، وہ تو کہ عوامی لیگ چھوڑا تھا تب، یا عوامی لیگ جوائن کرنے کے بعد، یا یہ اس کے بعد پھر وہ جمال الدین بخاری صاحب جو کمیونسٹ پارٹی کے یہاں کافی کرتا دھرتا تھے، لاڑکانہ میں رہے، لاڑکانے میں جو رہے، ان سے ان کی سلام دعا، تو انہوں نے کہا میں لاڑکانے، تم ویسے بھی وہ گاؤں چلنا چاہتے تھے تو جانا چاہتے تھے، تو پھر وہ لاڑکانہ چلے گئے۔ کچھ دن جمال الدین بخاری صاحب نے، صرف یہ نہیں بلکہ ہم بھی وہاں جا کے رہے، تو بیچارے بڑے خیال رکھتے تھے ہم لوگوں کا، اور انہیں نے اپنے پاس رکھا، پھر اور گھر میں رکھا، اور کوئی یہ مشکل نہ ہو ہمیں، یہ نہ ہو، بڑا وہ رہا، ان سے بہت دوستی تھی۔ تو بلکہ وہ ہماری بہن سلطانہ جو ہیں، ان کو وہ ہمارے ابا سے کہتے تھے کہ یہ لڑکی جو ہے بہت پسند ہے مجھے دے دو، تو کہتے لے جائیے تو اب وہ 2 دفعہ ہو گیا، تو ہماری بہن نے کہا، ابا سے پوچھا کہ آپ کو دے تو نہیں دیں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ایک بیٹی ایک بیٹا، وہ تو ایسی ہنسی مذاق میں کہتے ہیں، تو ہوتا تھا، مگر وہ بھی بہت نیک اچھے آدمی تھے، نہیں بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، بہت آدمی۔ تو پھر بہرحال یہ کہ ایکچولی انہوں نے ایک ایگزیبیشن وغیرہ کچھ ہوئی تھی، پھر مجھے نوکری دلا دی تھی، ڈپٹی کمشنر آفس میں انہوں نے، تو لاڑکانہ میں ہی، لاڑکانے میں، تو میں لاڑکانہ میں کافی رہا، 1 سال 2 سال یا جتنا بھی رہا ہو جو ہے، اور وہ ابھی تک۔ اور اسی دور میں والد صاحب بھی رہے؟ والد صاحب ہاں لاڑکانے میں رہتے تھے، ہم لوگ سب ساتھ رہتے تھے لاڑکانے میں۔ تو ایک عجیب چیز تھی جمال الدین بخاری صاحب کی کہ ان کو بخار، تو ایک دن میں نے کہا صاحب آپ کو تو بخار ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے میں پارک جا رہا ہوں۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ ان کی یہ ایک وہ تھا، ہر پارٹی والے ان کو بلا لیتے تھے اور وہ چلے جایا کرتے تھے، بڑے مقبول آدمی تھے ویسے۔ تو وہ کہنے وہ پارک جا رہا ہوں، پارک ان کے گھر کے سامنے ہی تھا، ہاں جناب باغ کہتے ہیں۔ ہاں، تو اس میں ابھی تقریر کر کے آؤں گا، پسینہ آئے گا، بخار چلا جائے گا۔
اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ میں پھر گزر رہا تھا ادھر سے، تو ان کو دیکھا یہ پارک سے آ رہے ہیں پسینہ وسینہ ہوئے، تو کہا آؤ ادھر آؤ دیکھو بخار ہے. میں نے پہلی کہا تھا کہ تقریر کروں گا پسینہ آئے گا بخار جائے گا. بخار جائے گا. تو بہت نیک آدمی، اچھے طبیعت کے تھے. حالانکہ ان کو وہ کمیونسٹ پارٹی نے پتہ نہیں جس وجہ سے نکالا ہو، یہ مجھے نہیں معلوم، مگر ایز اے پرسن میں ان کی بڑی عزت کرتا. نہیں، لاڑکانہ میں آج تک ان کی عزت ہے. ہاں صحیح. حالانکہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن ان کے بیٹوں کو دیکھ کے، ان کے 2 بیٹے میڈیا میں رہے. ہاں نہیں ویسے تو وہ مکرم سے میرے کافی تعلقات رہے. جب پریس کھولی انہوں نے، ہاں جو ہے تو بھٹو صاحب کے گھر کے ایک فرلانگ پہ رہتے تھے نا. ہاں پھر یہ کہ میں اصل میں پھر آ گیا کراچی. والد صاحب وہیں رہ گئے. ہاں ویسے وہاں وہ ایک پرانی ایک بہت زمیندار تھے بڑے، وہ ایویکیو پراپرٹی میں ان کو ملا تھا، یا رضوان صاحب یا کیا کچھ ایسی نام تھا ان کا. ان کے ہاریوں وغیرہ کہ وہ جو ہے تو ایویکیو پراپرٹی کے خلاف تھے. والد صاحب کہتے تھے کہ مہاجروں کو نہیں دینی چاہیے زمینیں، یہ جو ہے کاشتکار جو سندھی جو اس میں کام کرتے تھے ان کو دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ بڑے بڑے زمیندار وہاں سے آئے ہیں اور وہ پھر ہو گئے. مثلا جمال الدین بخاری صاحب نے زبردستی ان کو، کلیکٹر جو تھے وہ ان کے دوست تھے لاڑکانے کے، تو ان کے نام کچھ ایکڑ زمینیں الاٹ کروا دی. تو وہاں ہمارے والد صاحب نے وہ زمین جو تھی وہاں جتنے ہاری تھے وہ ان کو ٹرانسفر کروا دی جو ہے. کہا کہ یہ میں اپنے زندگی کے اصول خلاف ہیں، میں یہ نہیں رکھوں گا، میں اس کا مستحق نہیں ہوں. ہاں ویسا یہی ہوا. صحیح بات. تو ایک ایویکیو پراپرٹی جو میں ہاریوں کو وہ کرنا چاہیے، یہ کافی تھوڑا سا موومنٹ چلا تھا سندھ میں، مگر وہ سکسیڈ نہیں کیا کیونکہ اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ جو. تو حیدر بخش جتوئی سے ملے والد محترم؟ ہاں وہ اب میں دادن جتوئی ان کا لڑکا جو ہے، مجھے تعلقات تو مجھے نہیں پتہ ان کے کیا تھے، ملتے تھے یا کیا، مگر میں گیا دادن جتوئی سے میری دوستی تھی، نیشنل بینک میں کام کرتے تھے حیدر بخش جتوئی کے صاحبزادے. تو ان کو وہ یہ اپنے پلازا وغیرہ جہاں بندر روڈ پہ نہیں اس کے وہاں رہتے تھے، یہ پیچھے تھوڑا سا سنیما ہاؤس تھا اس کے آگے. تو میں گیا تو دیکھا ایک بڑے میاں لیٹے ہوئے ہیں اور دادن جتوئی صاحب نہیں. تو میں نے ان کو سلام ولام کیا اور کہا کہ جو ہے وہ میں دادن سے ملنے آیا تھا، ان کا دوست ہوں، میرا نام یہ ہے. تو انہوں نے کچھ جو بھی اور بات کی ہو، مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ جو ہے ہاری کمیٹی میں ہے تو ان سے تو ضرور ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہے میں عزیز سلام بخاری کا لڑکا ہوں. ارے وہ کھڑے ہو کے اور اتنی زور سے گلے اور چومی لینا شروع کیا اور بڑے محبت انہوں نے وہ کی. خیر وہ مجھے چاہتے تھے تو بیٹھے ہیں کچھ اپنا چائے پانی وہ، مگر وہ میں نے پھر سوچا بھی آرام کر رہے ہیں بڑے میاں، تو وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ میں اسکول میں جب پڑھتا تھا تو جی ایم سید کے صاحبزادے بڑے والے جو ہیں امداد محمد شاہ، امیر حیدر شاہ، نہیں امیر حیدر شاہ، امیر حیدر شاہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. تو وہ بھی بیچارے بڑے اس سے ملتے تھے محبت سے، اور کبھی کبھی میں ان کے گھر جاتا تھا. پھر پاکستان آبزرور میں تھا تو انہوں نے وہاں میں کہا کہ جی ایم سید اور یہ لیڈر سے مل کے اور ان کو بھیجو. تو بھائی 11 بجے ہم جاتے تھے، جیسے ٹائم ہے جی ایم سید صاحب سے، تو جی ایم سید صاحب جتنی باتیں کرنی ہو تو کرتے تھے، اور بغیر کھانا کھلائے وہ نہیں چاہے 3 بج جائیں. نہیں بڑے وہ کہیں وہ امیر حیدر کے لڑکے ہو تم، دوست ہو تم، نہیں کر ہمارے بیٹے ہو. تو بڑی محبت سے وہ جی ایم سید صاحب،
اچھا میرا ایک بڑا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ یہ بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا ہے نیشنلسٹ موومنٹ کو ہمارے رولرس نے. یہ نہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی، نہ وہ پریکٹیکل جتنی چیزیں، اصول اپنی جگہ تھے. اصول کے خلاف میں نہیں بولتا کہ بھئی ہاں ان کو سندھیوں کو حقوق ملے، پنجابیوں کو حقوق ملے، سب وہ اپنی جگہ صحیح ہے. مگر یہ کہ کوئی اس جو طاقت سے ان کو دبایا گیا اس کی ضرورت نہیں تھی. کوئی مطلب وہ کر کے، اور نہ یہ ضرورت بلکہ یہ کہ بات چیت سے طے کر لیتے کہ بھئی اتنا دیتے ہیں، یہ چلیں، یہ کریں، کچھ نہ کچھ تو وہ. تو ابھی والد صاحب لاڑکانہ رہ گئے، آپ آ گئے کراچی. ہاں ٹھیک، آپ نے تعلیم نہیں کی، سینٹ پیٹ میں او لیول کیا؟ نہیں، پھر میں نوکری کر بتایا. اب یہ وہ ذہن میں نہیں کہ اب کیسے ہوا. ٹھیک. مگر یہ کہ کراچی جب آیا تو جہاں تک میرا خیال ہے پھر یہی نوکری کا سلسلہ. ابھی پہلی نوکری کون سی کی آپ نے؟ وہی اسٹیٹ ایجنسی والی جو چھ آنے والی. وہ 6 آنے والے شیئر پہ رہے، کچھ ملے بغیر 6 آنے کا شیئر. پھر وہ پی پی آئی میں اپرینٹس ہو گیا تھا اس کے بعد، تو اس میں رہا اور مینیجر تک اس معظم علی کے زمانے میں کیا تھا. پھر اسی میں جب وہ معظم علی سے لے لیا گیا اور تو وہ لطیف جمال کو دیا گیا تو پھر میننگ ڈائریکٹر ہو گیا اس کا. جو آپ لاڑکانہ سے آئے ہو، ایوب خان کا مارشل لگ چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں نہیں میرا خیال ہے ابھی کا مارشل نہیں لگا. ابھی نہیں لگا. چلے، ابھی مارشل جو ہے، ابھی آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ اس زمانے کے سسٹم پہ سمجھ ابھی کچھ بول سکتے ہیں کہ غلطی کیا ہوئی پاکستان بننے کے بعد؟ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ 1940 کا ریزولوشن جو تھا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بٹرے کیا گیا. نہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ایک ڈوز میں نہیں ہو سکتا تھا. یہ فراڈ کس نے کیا؟ اس کو اگنور کر دیا ہمیشہ کے لیے. یہ اصل میں پورا ایک یہ ایریا جو تھا یہ انڈیا کے کافی بیکورڈ ایریاز میں تھا، اکنامکلی، پولیٹیکلی. اب وہ اس میں کسی انڈیویجول کو میں اس وجہ سے نہیں کرٹیسائز کرتا، انسٹیٹیوشن کو نہیں کرتا کہ وہ کرتے رہو وہی آتے رہتے ہیں تو کیا فائدہ. تو یہ کہ نظام بدلے جس میں سب کی بہتری ہو. تو یہ ضرور ہے کہ ایک جس جگہ آپ کھڑے ہیں اور جہاں آپ کو جانا ہے، آپ کا مقصد ہے، وہ کیا کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں. تو ابھی آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سا سسٹم ہونا چاہیے؟ فیڈرل، ڈیموکریٹک اور ایگیلیٹیرین سسٹم ہونا چاہیے، جس میں سب کو جو اپنے اس میں فیڈرلزم میں خامی ہے، ہماری ڈیموکریسی میں خامی ہے، ہماری پاورٹی اور کو ریموو کرنے میں خامی ہے. یہ 3 جو ہے یہ فنڈامنٹلس ہیں جو پاکستان کو گورن کریں گے اور گورن کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ آپ اس کے جب اس سے ہٹتے ہیں تو مسائل بڑھتے ہیں. ابھی پی پی آئی میں کتنا ٹائم رہے آپ؟ میرا خیال ہے پہلے ٹینیور میں جب مینیجر بنا ہوئی ہو تو 10 سال رہا، اور کیا کہتے ہیں میننگ ڈائریکٹر 2.5 سال رفلی رہا ہوں. یہ ایوب خان کا دور ہے. ہاں یہ ایوب خان کا دور ہے. سوری، ہاں ایوب خان. ٹھیک ہے. تو ایوب خان کا دور آپ نے پی پی آئی میں گزارا. ہاں تو اس کا زیادہ تر ٹلٹ تو سرکاری خبریں ہوں گی نا؟ نہیں، میں یا اس زمانے میں پی پی آئی ڈیفرنٹ تھی؟ لیکن سرکاری خبر ضرور ہوتی اور ڈومینیٹ کرتی تھی، مگر دھیرے دھیرے اکنامکس کی جو ہے جیسے جیسے ترقی ہو رہی تھی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ڈیکیڈ تھا، تو ایک لحاظ سے صحیح ہے.
اس کے جو مسائل اس سے نکلے اس کو ایڈریس نہیں کیا وہ الگ بات ہے، مگر تو اس وقت سے ویسے رول آف بزنس انڈسٹریلسٹ کہنا چاہیے. پاکستان میں ایکچولی پہلے فیوڈل ایرسٹوکریسی رول کرتی تھی، پھر انڈسٹریل بیلنس کا رول بڑھا، اب جو ہے وہ فائنینشیل ایرسٹوکریسی کی کا ڈومیننس ہے. اور ایوب خان کے زمانے میں یہ ضرور تھا کہ سوائے اس کے کہ وہ جب ایسٹ پاکستان کا ایپیسوڈ ہے وہ اس نے بہت ڈیمیج کیا، یا اس کے جیسے ہی ختم ہوا ویسے ڈی ویلیو کرنا پڑا روپیہ، کیونکہ وہ جس طرح سے چلا تھا وہ پوری طرح سے صحیح نہیں تھا. مگر ایک لحاظ سے خامیوں کے باوجود ترقی انڈسٹریل پروگریس کافی ہوئی. ایوب خان کا یہ جو دور ہے اس میں دو طرح کی باتیں چلی. جی پاکستان کے اس حصے میں مختلف سلیکٹیو ترقی ہوئی. ہاں کراچی، اسلام آباد نیا بنا، یا کچھ اور ایریاز جس میں انڈسٹریلائزیشن اس کو ایک چڑھاوا ملا. ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کے دور میں بالآخر یہ کلائمیکس ہوا اور یحییٰ نے ہتھیار پھینک دیے اور بنگلہ دیش بن گیا یحییٰ کے وقت میں. لیکن شروع تو ایوب خان کے وقت میں ہوا نا سب کچھ. بنگالیوں کی ایکسپلائٹیشن، دوسری باتیں، ظلم، زیادتیاں، وہ پورا عرصہ چلیں، کلمینیشن ہوئی یحییٰ کے وقت میں. ٹھیک ہے، اس کی سزا کس کو ملی؟ سزا ایک تو بنگالیوں کو جو قتل ہوئے، دوسرے دیکھیے اس میں کوئی اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو پاکستان کو بھی سزا ملی، بنگالیوں کو بیچاروں کو کافی جانیں ضائع ہوئیں، یہ سب ہوا. اور کیا کہتے ہیں پورا نظام جو ہے وہ درہم بھرم ہوا، کمزور ہوا پاکستان کمزور ہوا. اور ایک جو چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو جب بھی مارشل لاء یا آربیٹری رول آیا ہے یا سینٹرلائزیشن کو زیادہ مضبوط کیا گیا ہے، بھلے سویلین ہی کرے، تو وہ جو ہے پاکستان میں جو ہے پروونسز، ریجنز، ان میں نقصان کرے گا. ریولٹ سا ہونا، ریولٹ بہت اسٹرانگ ورڈ ہے، مگر یہ کہ وہ بیزاری ہوگی، بے چینی ہوتی ہے بہت بڑی. تو بے آرامی، بے چینی. ہاں مطلب یہ کہ وہ ہوتی ہے. تو اس چیز سے سیکھ کے اس کا ڈائریکشن چینج کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ایک دن میں ایک چیز ہو جائے گی، ہاں لیکن ڈائریکشن ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آگے جانا چاہیے چیز ہے. اب یہ ہے کہ میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا، سچی بات ہے، کہ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ لوکل باڈیز کو نہ ڈیموکریسی دینا چاہتی ہے، نہ وہ پاور ڈیلیگیشن تو ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. تو یہ اس طرح تو نہیں چل سکتا. اچھا اگر آپ سمجھ لیجئے کہ حکومت ان کی دیکھ بھال یا ان کو اپنے سسٹم میں انوالو کر سکے سینٹرلائز سسٹم میں، تو وہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کے جو ہے نہیں. آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ جتنی ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کریں، اس کو پہلی ترجیح دی جائے. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کافی لوگوں نے یہ بات پتہ نہیں کتنی دفعہ کہی ہے جو ہے. تو اب آپ کیسے ہوگا؟ صرف یہ کہ وہ ایڈ پہ جو ہے آئے. اچھا ایڈ جو کیوں ہوتی ہے؟ ایڈ آسان ہوتی ہے. آپ اگر یہ بنگلہ بنانا چاہیں تو خون پسینہ ایک کرنا پڑے، کہیں سے پیسہ مل گئے تو آسانی سے اپنا سارا کام ہو گیا. آپ پی پی آئی کب چھوڑی؟ پی پی آئی میں نے چھوڑی جب ضیاء الحق کا نے اس کو واپس معظم علی کو دیا. اچھا،
تھوڑے دن آنے اب معظم علی کا کیا واقعہ ہوا ہے؟ کیوں ان سے پی پی آئی چھینی؟ اور لطیف جمال، میں نے جو سنا ہے وہ بتا رہا ہوں، کوئی وہ نہیں کہ پہلے تو بتائیں معظم علی صاحب خود کیا تھے؟ معظم علی صاحب جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ تھے اور کچھ انٹرپرائزنگ قسم کے آدمی تھے، تو انہوں نے ایک پی پی آئی پاکستان پریس ایسوسی ایشن بنائی جو ہے، اور وہ ایجنسی دھیرے دھیرے گرو کی، کنٹری وائڈ بنا لی. جو میں نے سنا ہے جس وجہ سے معظم علی کے خلاف ایکشن لیا، پہلے تو یہ بہت خلاف تھے. ایک دفعہ بھٹو صاحب سے میں ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا بھی کہ یہ میرے اتنے خلاف کیوں ہیں، اور ان کو بولو کہ مجھ سے ملیں تو بات کریں. تو میں بیچ میں ہی پڑھنا نہیں چاہتا، تو میں نے معظم علی سے کہا، میں نے کہا یہ سب چکر کون پلے. تو مگر جس بات پہ آخری وہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بن گیا تو یوسف ہارون یا محمود ہارون، اب یہ مجھے نہیں معلوم یاد، اور یہ کیا کہتے ہیں معظم علی، اور ایک کوئی پتہ نہیں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بننے کا کوئی ایک اور جس کا نام مجھے یاد نہیں، کہ 3 آدمیوں کی میٹنگ ہوئی تھی کوئی مڈل ایسٹ کنٹری میں، اور اس میں بھٹو کو کہا گیا یا ان کو صحیح یا غلط کہ یہ آپ کے خلاف کنسپریسی اس طرح کی ہو رہی. تو اس پہ پھر وہ بہت ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جتوئی کو کہ بھئی یہ ان کو ہٹاؤ جو ہے اور کسی اور کو لگاؤ دو. یہ تو جتوئی کی دوستی تھی لطیف جمال کی، تو انہوں نے لطیف جمال کو کہا. اور لطیف جمال کون تھا؟ یہ یہاں سے 22 خاندان کے جو لوگ تھے وہ ایک زمانے میں ان کا چشم چراغ ایک وہ تھا، لیکن معظم علی باہر کا آدمی تھا، 22 میں سے نہیں تھا. نہیں یہ تو بیچارے ایسے بھی پی پی آئی کو اگر ہٹا دو تو مڈل کلاس کے کوئی زیادہ رچ ویچ نہیں تھے. معظم اصل میں کون تھے؟ اردو اسپیکنگ تھے؟ وہ ان کے والد جو تھے انسپیکٹر جنرل یا جو بھی ہوتے ہیں پریزن بھاولپور کے تھے، یہ اور ایسی کوئی پوزیشن تھی پاکستان سے ملا ہوا جو حصہ ہے انڈیا کا کوئی جگہ، وہاں اسی طرح کا کوئی کام کرتے تھے. تو یہاں پھر آ گئے تو ان کے لڑکے تھے، تو پھر یہ مگر یہ کہ جرنلسٹ ہو گئے تھے پھر تو لیکن اینٹی بھٹو تھے. ہاں بھٹو خلاف. تو نظریاتی طور پر کیا تھے وہ خود معظم علی صاحب؟ نظریاتی طور پہ امریکہ کے قریب ہونا، بھٹو کی جو پالیسیز ہے اس کے خلاف، جیسے آج کل ہیں لوگ جنرلی وہی کوئی بہت کوئی زیادہ ڈیپ اس میں نہیں، مگر یہ کہ وہ جنرل جو ہے ان کا، میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ پولیٹیکل اس میں الائنمنٹ ان کا دوسرا ہو گیا ہے، تو اب وہ کوئی بڑی ڈیپ آئیڈیالوجی یا تھنکنگ یا اس کی کوئی چیز. تو لطیف جمال کس خاندان کے تھے؟ یہ گجراتی اسپیکنگ تھے اور یہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. یہ بزنس مین تھے وہاں بھی اور یہاں بھی تھے. لطیف جمال کے بڑے بھائی حسین وہ اصل وہ تھے، ان کی وہ تھا یہ، مگر یہ کہ جب بھائی بھی ساتھ ہو گیا تو دونوں مل کے، پھر بھائی جو تھا وہ بیمار رہنے لگا تو پھر انہوں نے ٹیک اوور کیا. کون سی سال ہے یہ؟ تو جب پاکستان بنا اس کے فوراً بعد آ گئے تھے. معظم علی والے ہٹانے والا سال کون سا؟ جب بھٹو صاحب آئے؟ ہاں بھٹو صاحب آئے اس کے 74 میں کوئی وقت ہوگا. اچھا 3-4 سال بعد. تو اب یحییٰ خان، جنرل ایوب، اسکندر مرزا، یہ آپ سب گزار کے ابھی پہنچے بھٹو صاحب کے دور میں. ہاں تو بھٹو صاحب کے دور میں اس سے پہلے آپ مارننگ نیوز میں گئے؟ نہیں، بھٹو صاحب کے دور میں میں مارننگ نیوز میں تھا، مگر پھر وہ پی پی آئی میں میننگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا. نہیں، لیکن مارننگ نیوز پھر سرکاری ہو گئی نا. ہاں سرکاری. آپ غیر سرکاری مارننگ نیوز میں تھے؟ نہیں نہیں، میں گورنمنٹ کی جو مارننگ نیوز تھی اس میں تھے، جب بھٹو کے زمانے میں جو ہے.
اسی وقت. اچھا جاوید صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ مارننگ نیوز جو ہے وہ بہت بڑا اخبار ہوتا تھا بنگلہ دیش کو، اس نے بہت کوریج دی؟ یہ بات صحیح ہے کہ مارننگ نیوز دونوں جگہ سے، ڈھاکہ اور کراچی سے نکلتا تھا، اور مارننگ نیوز کی پوزیشن ایسٹ پاکستان میں زیادہ تھی وہ، یعنی مطلب یہ کہ پڑھا جاتا تھا، لیڈنگ نیوز پیپرز میں سمجھا جاتا تھا. جب میں نے جیسے مارننگ نیوز میں جوائن کیا تو وہ پوزیشن نہیں تھی، وہ ختم تھا. ہاں، وہ یہاں کا مارننگ نیوز کبھی بھی اتنا، یعنی سمجھیے کہ اس وقت کوئی جو اخبار نکل رہا ہو جس کی سرکولیشن تھوڑی سی ہو، حریت اور عبرت جیسا. حریت تو ڈان کا گروپ کا تھا، ہاں، لیکن حریت کی بھی سرکولیشن تو نہیں تھی. مارننگ نیوز جو ہے وہ مور لیس گورنمنٹ کے پریس ٹرسٹ کے تحت تھا، اسی کے ہیلپ سے آگے چل رہا تھا، کوئی بیساکھیوں پہ تھا. ہاں، بیساکھیوں پہ تھا. اچھا، پھر آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہو گئے پی پی آئی کے. کتنا عرصہ رہے؟ ضیاء کے وقت 2.5 سال. اچھا. مگر یہ ضرور ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں 2.5 سال میں تنخواہیں بہت بڑھائی لوگوں کی. واہ. اور یہ کہ اب جتنا یاد ہے کہ رپورٹرز کو وہاں 1000-1200 سے زیادہ نہیں ملتی تھی. جب میں نے چھوڑا تھا 2.5 سال کے بعد تو بہت زیادہ تھی، ہوگا کم سے کم کچھ کو 5000 کے اوپر 2.5 سال میں کیا. اور کیا کہتے ہیں، اس سے آؤٹ پٹ کوالٹی بڑھی. پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میں سارے اخباروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بھائی اب یہ سروس آپ کے. اچھا، یہ میں اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں. جب میں میں گیا وہاں تو میں نے دیکھا دن بھر میں 175 آئٹم جا رہے ہیں. آئٹم میں یہ ہے کہ 3 آئٹم، ایک اسٹوری بن رہا ہے، ایک خبر بن رہی ہے، اور چھپ رہی ہیں 2-4 خبریں یا جو بھی اس وقت چھپ رہی ہوں گی. تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسٹاف کو کہا کہ اس کو 75 پہ دھیرے دھیرے کر کے لاؤ. تو 175 سے 75 آئٹم کی. تو لوگ کہیں ساری مشین خالی رہے گی، اخبار والے دیکھیں کہ ان کو کیا پیسہ دیں خالی. ارے میں نے کون سا ویبسائٹ بیکار اسٹوری جو بھیجتے ہو وہ ڈھونڈنے گا 1 گھنٹہ کہ ان کا ایک کوئی آئٹم، وہ 2-3 اسی وجہ سے لیتے ہیں. جب یہ کیا تو امپروومنٹ ہونے لگا، زیادہ چھپنے لگیں. تو اسی طرح پہلا کام تو یہ کیا کہ 175 کو 75 میں بدلا. 175 اور وہ 75 خاص خبریں ہو گئی. مطلب وہ کچھ ایسی خبریں ہوں کہ جو یوزلیس والی بھیجتے تو سمجھ میں آتا ہے. تو اس سے آؤٹ پٹ بڑھا. پھر دوسرے اسٹاف کو میں نے تنخواہیں بڑھائیں. جو تنخواہیں بڑھائیں، جو میں یہ کرتا تھا کہ جتنی انکم بڑھاتا تھا وہ سب اسٹاف میں ڈسٹریبیوٹ کرنا. اچھا، مثلاً سر یہ آپ کو اجازت تھی؟ ہاں، وہ مجھے پورے رائے وہ تھے. اچھا. وہ ہمارے جو مالک تھے لطیف جمال صاحب، انہوں نے جو ہے وہ مجھے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑے گی اور صحیح نہیں چلا سکو گے تو میں 2 لاکھ 1 لاکھ 3 لاکھ جو بھی ہوگا وہ پیسے دے دوں گا. کچھ بجٹ تب زیادہ تھا نہیں. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کچھ کہا تو انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا کہ یوں کریں وہ کریں. پھر تو میں نے کہا اچھا آپ چھوڑیں، مجھے کرنے دیں. تو میں نے جو ہے وہ اپنے طریقے سے کیا کہ وہ کچھ نہیں بولتے تھے جو ہے اس کے معاملات میں. صرف ان کا ایک پوائنٹ تھا کہ بھٹو کے خلاف کوئی چیز نہ جائے جو ہماری گردن پکڑ. کیونکہ موزم علی کو 4 ہاتھ لگ چکے تھے. تو پھر خیر بہرحال اس سے یہ ہوا کہ یہ کوالٹی بھی امپروو ہوئی، لوگوں نے محنت سے کام کیا. اس کے بعد اچھا میرا ایک دیکھیے وہ تھا قادر نظامانی صاحب ہمارے ساتھ کام کرتے تھے پی پی آئی میں نہیں رکھتا تھا. جب میں ہٹ گیا، قادر بخش نظامانی کو آپ نے رکھا تھا؟ ان کے والد تھے وہ جو لیڈر تھے نا اپنے بلوچ، لندن چلے گئے تھے. ان کا پتہ نہیں بھانجا وانجا تھا. تو وہ ریڈیو میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جنرل میں آنا ہے. تو میں نے کہا آ جاؤ، جگہ خالی سے رکھ لیا. تو بہت اچھا لڑکا تھا، محنتی لڑکا تھا اور سمجھدار. تو بہرحال اس کو جو ہے وہ
چھوڑ کے APP چلا گیا تھا. جس دن میں گیا میننگ ڈائریکٹر کی چارج لینے, وہ مجھ سے پہلے وہاں بیٹھے تھے کہ وہاں میں نے ریزائن کر دیا, ہم یہاں کام کریں گے. تو لوگ, اسٹاف کے لوگ جو ہے مجھے بہت بلائنڈ فیتھ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں تو پھر خیر میں نے رکھ لیا کیونکہ آدمی کی تو ضرورت تھی کرا کے. تو اس سے یہ ہے کہ کوالٹیٹیولی جیسے جیسے نیوز سروس امپروو ہوئی ویسی جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اخباروں سے میں بڑھواتا رہا ہوں. اب ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے کہ ایک لڑکا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ تھا, وہ 3 مہینے پہلے جیسے 1 جولائی سے تنخواہ بڑھانی تو وہ آیا اور کہنے لگا بخاری صاحب یہ تنخواہیں تو میں نے کہا بھائی 1 مہینہ رہے تب آنا, ابھی مت آنا. 1 مہینہ جب ہوا تو پھر آئے تو میں کہا 15 دن رہے تو پھر 15 دن جب رہ گئے تو پھر میں نے ایک 15 منٹ میں سارے پاکستان میں کتنی تنخواہ بڑھانی تو بڑھا دی. تو وہ گیا اور لوٹ کے آیا میرے پاس اور کہنے صاحب مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. میں نے کیا؟ کہنے جب آپ بار بار کہتے تھے بعد میں آنا تو میں سمجھتا تھا کہ آپ تنخواہ نہیں بڑھائیں گے. تو وہ لوگ جو پہلے تھے وہ تو 3-4 مہینے میں ایکسرسائز کرتے تھے, آپ نے تو 15 منٹ میں سب کی تنخواہیں بڑھا دی. کسی کی بھی نہیں تھی جیسے نہ بڑھائی ہو, سب کی بڑھائی. ایک بیسک لیول لانا تھا. 2-3% جو لوگ محنت زیادہ کرتے تھے ان کو آن میرٹ اوکے کیا. تو اس سے بڑا کوالٹیٹیو چینج آیا, جو موٹیویٹ ہوئے لوگ کام کرنے میں, اور اسے مطلب اس کی وجہ سے کوالٹی بہت امپروو ہوئی سروس کی. آپ نے بھٹو صاحب دیکھا؟ ہاں ملے؟ بھٹو صاحب جو ہے جب کوئی نہیں جاتا تھا ان کے ہاں, اپوزیشن میں تھے. اچھا اپوزیشن, کب اپوزیشن؟ تب میں پہلی یا دوسری اپوزیشن؟ پہلی بار ایوب خان والا. جب وہ پاور میں ایوب خان کے بعد آیا نا, تب ایوب خان کے بعد جو ہے اس اپوزیشن تو پولیس اور CID وائڈی لگی رہتی تھی, تو میں جاتا تھا بغیر اپوائنٹمنٹ کے جاتا. ادھر ہی 70 کلفٹن پہ؟ ہاں 70 کلفٹن. تو بابو ان کے ہاؤس کیپر تھے, ان کو جو بھی بھٹو صاحب نے کہا وہ کبھی روکتا نہیں تھا, اور وہ کہتا ہاں جاؤ بابا کو بتاتے ہیں. تو بابا جو تھے وہ ان سے میں اس وقت ملتا تھا جب کوئی جرنلسٹ نہیں جاتا تھا. اس کا ثبوت یہ تھا کہ ایک نظام جرنلسٹ تھے, میں خیال سے نام پورا بھول رہا ہوں, نظام صدیقی. ہاں جنگ والا. ہاں. اس نے جو ہے بھٹو کو ٹنڈو محمد خان میں یہ کہا کہ سر آپ جو ہے کیا ہو گیا اور وہ ملتے نہیں ہیں اور کوئی نہیں ملتا تھا, تب آیا تھا. تو بھٹو نے کہا کہ ایک ہی آدمی ہے جو میرے پاس آتا تھا جب میں مشکل میں تھا, وہ جاوید بخاری تھا. تو یہ نظام صدیقی نے بتایا کہ یار آپ کا لوڑا وہ ہے. تو بہرحال یہ کہ ان سے تعلقات میرے بھٹو کے کافی ہو گئے, جب مرضی بھی ادھر چلا گیا. تو ایک دفعہ میں گیا راجہ صاحب کے پاس اور دولت اللہ کے پاس, 2-3 بڑے لیڈروں کو بھٹو کے بارے میں پوچھا ہوگا ادھر. تو مجھے رہا نہیں گیا, میں بھٹو کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے کہا کہ راجہ صاحب آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں, دولت اللہ یہ کہتے ہیں, فلانی, آپ کا کیا خیال؟ تو اس نے کہا یہ سب غلط. 1.5 سال میں آپ دیکھیے گا یہ نہیں یہ ہوگا. ٹھیک ہے صحیح. راجہ صاحب کی کیا باتیں تھی؟ مطلب ایسے یاد نہیں رہ گیا کہ یہ فیوچر کیا ہے بھٹو کا. اچھا کچھ نہیں ہوگا یہ مطلب یہ کہ وہ کوئی زیادہ فیوچر برائٹ نہیں دیکھ رہے تھے ان کا. آپ کے خیال میں اس وقت وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے, دولتانہ صاحب اور راجہ صاحب کو تو یحییٰ خان نے آفر بھی کی تھی کہ پریسیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ کے ہو جاؤں, انکار کر دیا تھا. اور یہ دولتانہ کا ضرور تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایوب خان جب مری جاتا تھا تو اس کے گھر کے سامنے یہ دولتانہ رہتے تھے اور وہ واک پہ نکلتا تھا. یہ بھی تو یہ کوشش کرتے تھے ملنے کی, یعنی برجز بلڈ کرنا چاہتے تھے. یہ کاؤنسل لیگ کے تھے, وہ کنونشن لیگ کے وجہ, مگر یہ کہ وہ تھے نہیں کوئی ایسا جو اس کو, یہ اپنے انڈیپینڈنٹ وہ تھے ویوز ان کے جو ہے. اور راجہ صاحب تو بہت ہی انڈیپینڈنٹ آدمی تھے,
ان کو کوئی مطلب تو یحییٰ خان نے نور خان کو، معظم علی اور ایک اور صاحب تھے کوئی، 3 کو بھیجا راجہ صاحب کے پاس کہ آپ پریسیڈنٹ ہو جائیں پاکستان مسلم لیگ۔ اتفاق سے جب میٹنگ ختم ہوئی اسی وقت میں نے فون کیا تو ان کا جو کمرے کے باہر آدمی ہوتا تھا اس نے کہا وہ حضور جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں، جیسے ہی ہوگا فارغ ہوں گے میں بتا دوں گا۔ اچھا وہ یہ تھا کہ ٹیلی فون جو تھا وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک ٹیلی فون جگہ بنی ہوئی تھی جو باہر کی طرف سے، تو راجہ صاحب نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے میرا نام مجھے، تو اس نے کہا کہ راجہ صاحب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہی، میٹنگ کچھ نہیں، اس کو فون دو۔ تو فون دیا میں نے، تو میں نے کہا میں آنا چاہ رہا تھا آپ سے پوچھا، تو پھر فوراً بلا لیا انہوں نے، اور انہوں نے بتایا کہ آئے تھے، میں نے انکار کر دیا جو ہے۔ تو وہ تو بالکل ہی کوئی نہیں ہوتا، اور بڑے اچھے آدمی تھے وہ بھی، بڑے نیک، اور اصل جو پاکستان والے جو بھی ان کے ویوز تھے اپنی جگہ، مگر یہ کہ محبت پاکستان۔ ان کو میں نے پریس کلب بلایا، تقریر کری، تو انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو سارے ہندوستان کے مسلمان جان دل ہر طرح سے سیکریفائز کرنے کے لیے، اور جب پاکستان بن گیا تو ہر آدمی کہہ رہا ہے اس سے کیا فائدہ اٹھا لیں، یعنی یہ اس میں تھے۔ بریک ایک لے، ہاں، بریک کے بعد پھر ناظرین ہماری باتیں محترم جاوید بخاری صاحب سے جاری ہیں، اور مزے کی دلچسپ، انتہائی حیرت انگیز اور تاریخ کا ایک پورے اوراق الٹا رہے ہیں جناب جاوید بخاری صاحب۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں آپ سب کو سنائیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔